بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو انسان استغفار کثرت سے پڑھے گا اس پر رزق کی فراہی ہوگی اور وہ جان لیوا بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اپنی بیٹیوں کے لیے صرف ایسے مرد کا انتخاب کرے جو ان سے دور ہونے پر اللہ سے رابطہ کرے، نہ کہ دوسری عورتوں سے۔ شوہر کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے صرف ایک کام کرے، اس کو اچھا کھانا بنا کر کھلائے۔ طاقت چاہتے ہو تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لے۔ نیند کم لینے سے یادداشت میں کمی آتی ہے۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ ہمیشہ مسکراتے اور خوش رہتے ہیں ان کے اندر تکلیف اور دکھ برداشت کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو ایک چمچ زیتون کے تیل سے پاؤں کے تلوں پر مالش کرے۔ نمک اور لیموں کے چھلکوں سے دانت صاف کرے۔ 5 منٹ میں دانت چمک اٹھے گے۔ نہار منہ پودینے والا پانی پینے سے چہرے پر کبھی دانے اور جھریاں نہیں آئے گی۔ ٹھنڈا پانی نہ صرف گلے کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ یہ دل کی دھڑکن کی روانی بھی متاثر کرتا ہے۔ ایک باپ کی اپنے بیٹے کو نصیحت: ہر قسم کے نشہ سے خود کو محفوظ رکھو۔ دوستوں اور بیوی کے انتخاب میں بہت دور اندیشی سے کام لو، کیونکہ تمہاری خوشیوں اور پریشانیوں کا دارومدار 70% اسی پر ہوتا ہے۔ دوستوں کو قرض دینے میں محتاط رہو، کیونکہ ممکن ہے کہ دونوں میں کسی ایک کو کھونا پڑے۔ شادی ایسے خاندان میں کرو جو مال و دولت میں تمہارے خاندان کے مساوی یا کم تر ہو۔ غیر ضروری اور بہت سستی چیزیں مت خریدو۔ سامنے والے کو اپنے مزاج اور پسند کے مطابق رہنے دو، انہیں بالکل اپنے جیسا بنانے کی کوشش مت کرو۔ تنقید کرنے والوں کے پیچھے پڑ کر اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرو۔ کام مکمل کرنے سے پہلے پیسے نہ دو۔ جو تم سے زیادہ مالدار یا غریب ہو اس کے سامنے اپنے مالداری کا تذکرہ نہ کرو۔ مخاطب سے اس کی گھریلو معاملات کے متعلق مت پوچھو۔ کوئی ضروری بات یا معاملہ ہو تو لکھ لیا کرو۔ اپنے دماغ پر ہمیشہ بھروسہ مت کرو۔ قرض صرف اسے دو جو بغیر مانگے واپس کر دے۔ انسان تعریف پسند ہوتا ہے، اس لیے کسی کی تعریف کرنے میں بخیلی نہ کرو۔ اپنے مفید باتوں کو پھیلاؤ اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاؤ، کیونکہ ہمیشہ زندہ رہنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ اپنی ذاتی یا مالی تفصیلات کا اظہار کسی سے نہ کرو۔ اگر کوئی تمہارے رشتہ دار کی تعریف کرے تو اپنے رشتہ دار سے ضرور اس کا ذکر کرو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تو تم اس کے بچے کے ساتھ احسان کر کے اسے اخلاقی سبق سکھاؤ۔ وہ چیز بازار سے خرید لو جس کی 2 بار ادھار لینے کی ضرورت پڑے۔ تصنع اور بناوٹ سے دور رہو، سادہ اور اصلی حالت میں رہو۔ جہاں بھی رہو وہاں اپنا اچھا سر چھوڑنے کی کوشش کرو۔ ناظرین، اگر موٹاپے سے نجات چاہتے ہیں تو روزانہ تھوڑا سا کچا لہسن نہار منہ کھائیں۔ آپ کا وزن 1 ہفتے میں کم ہو جائے گا۔ مرد حضرات بیر کھائیں، مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ سپیول روزانہ کھانے سے معدے کی صفائی ہوتی ہے اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان ہوتا ہے اور کولیسٹرول لیول میں اضافہ ہوتا ہے۔ کالے ہاتھ پاؤں پر ٹماٹر کا رس لگانے سے 3 دن میں سفید ہو جائے گے۔ چہرے پر کافور مسلنے سے دانے نہیں نکلے گے اور خارش سے بھی حفاظت ہوگی۔ رات کے وقت زیادہ چاول کھانے سے پرہیز کریں، اس سے نیند نہ آنے کی بیماری لگ جاتی ہے اور پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر بال گرنے کا مسئلہ ہو تو سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، روز 1 گلاس دودھ پینے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آنے لگتا ہے۔ بندگوپی ہفتے میں صرف 2 بار کھانے سے موٹاپے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اگر خون کے شریانے بند ہونے لگے تو روزانہ خالی پیٹ کچے لہسن کا استعمال کریں۔ اگر رات کو نیند نہ آ رہی ہو تو دودھ کو ٹھنڈا کر کے روئی کی مدد سے آنکھوں پر لگاؤ، نیند فوراً آ جائے گی۔ بازاروں کی تیار شدہ چیزیں کھانے سے نہ صرف یہ کہ وزن میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ساتھ یادداشت بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے سستی اور تھکاوٹ کبھی نہیں ہوتی۔ دودھ میں زیتون کا تیل ملا کر پینے سے آپ بوڑھے ہو جائیں گے
لیکن ہڈیاں مضبوط رہے گی۔ ناظرین، بھنڈی کی بیج اور گودا خون میں شوگر جذب ہونے کی رفتار سست کرتے ہیں، جو شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ اس میں فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹ کولیسٹرول کم کر کے دل کو بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نظام ہاضمہ بہتر اور اعلیٰ فائبر قبض سے بچاتی ہے اور آنتوں کو صحت مند رکھتی ہے۔ بھنڈی کو اگر روزانہ کی خوراک کا حصہ بنایا جائے تو یہ صحت کے لیے حیرت انگیز فوائد مہیا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھنڈی کو قدرتی ملٹی وٹامن بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، وزن کا بڑھنا یا موٹاپے کے مرض دنیا میں بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ زیادہ کھانے سے موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو وزن بڑھتا ہے، آپ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ موٹاپا ہونے سے آپ شوگر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح پیٹ پر جب چربی بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جگر بھی چربی والا ہو گیا ہے، یعنی فیٹی لیول۔ اسی طرح آپ کو کولیسٹرول لیول بھی بڑھ سکتا ہے۔ شہد بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ بڑھتے ہوئے وزن کی وجہ سے زیادہ تر لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور طرح طرح کی ادویات اور ورزشوں کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسا نسخہ بتائیں گے جو صرف 5 منٹ میں تیار ہوگا اور جسے آپ نے صرف 5 دن استعمال کرنا ہے، اور اگر ساتھ کھانا پینا بھی قابو کرے تو آپ کا 5 کلو تک وزن کم ہو جائے گا۔ مطلوب اجزاء: 1 لیمو، 1 چمچ شہد اور ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا اور 1 لیٹر پانی۔ بنانے کا طریقہ: لیمو کا رس نکال لیں اور پھر ادرک کو باریک باریک کاٹ لیں۔ تمام اجزاء کو ایک برتن میں ڈالیں اور ان پر پانی ڈال کر ابالیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد اب اس مشروب کو ہر صبح خالی پیٹ استعمال کریں۔ 5 دن استعمال کرنے کے بعد 10 دن کی بریک لیں اور پھر دوبارہ یہ عمل دہرائیں۔ اس مشروب سے آپ کی چربی تیزی سے پگھلے گی، معدہ مضبوط ہوگا اور جسم میں توانائی آئے گی۔ لوگ میٹھا ہونے کی وجہ سے شہد کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح شہد اگر گرم پانی کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے اور خاص طور پر اس میں لیمو ملا لیا جائے تو یہ وزن کم کرنے میں کافی مددگار ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جو انسان اپنے دل کو نرم رکھتا ہے وہ ہر حال میں سکون پا لیتا ہے، کیونکہ سختی دل کو توڑتی ہے اور نرمی دلوں کو جوڑتی ہے۔ ماہرین کے مطابق رات بھر جاگنے سے دل کے دورے کے امکانات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ کچھ افراد کو رات میں بھرپور نیند نہیں آتی، جس کی وجہ سے مزاج کی چڑچڑاہٹ، تھکن اور کارکردگی میں کمی رہتی ہے۔ ایسے افراد کے لیے ضروری ہے کہ رات میں گہری اور خاموش ماحول میں نیند پوری کریں۔ مسلسل رات بھر جاگنے سے ڈپریشن اور انگزائٹی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نیند کا دورانیہ خراب ہونے سے یادداشت، توجہ اور فیصلہ سازی متاثر ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر چہرے پر چائی یا داغ دبے یا سکن ڈل لگتی ہے تو بس ایک سادہ سی چیز استعمال کریں۔ 1 آلو چیر کر اس کا رس نکال لیں، اس میں چند قطرے لیمو کے شامل کریں، روئی کی مدد سے چہرے پر لگائیں، 20 منٹ بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ فوائد: داغ دبے مدھم ہوگی، جلد ٹھیٹ اور چمکدار محسوس ہوگی اور چہرے پر بالکل نیچرل گلو آئے گا۔ ہفتے میں 2 سے 3 بار آزمائیں، کوئی حرج نہیں، صرف فائدہ ہی فائدہ۔ پیٹ کے کیڑوں سے بچاؤ کے 8 معاون طریقے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ لازمی دھوئیں۔ بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد ہاتھ ضرور دھوئیں۔ پھل اور سبزیاں کھانے سے پہلے دھوئیں۔ کھانے کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھیں اور پینے کے لیے صاف پانی استعمال کریں۔ سبزیوں کو پکانے سے پہلے 1 منٹ تک ابال لیں۔ بچوں کے ناخن چھوٹے رکھیں اور روزانہ زیر جامہ تبدیل کریں۔ کچا گوشت، مچھلی یا قیمہ ہرگز نہ کھائیں۔ بچوں کو باہر جوتے کے کھیلنے نہ دیں۔ بچوں کو ہر 6 ماہ بعد پیٹ کے کیڑوں کی دوا ضرور دیں۔ کیڑوں کی موجودگی بچوں کی جسمانی، ذہنی نشوونما اور خون کی کمی یعنی آئرن کی کمی پر منفی اثر ڈالتی ہیں۔ جو چیزیں آپ کا دل توڑ دیتی ہیں وہی چیزیں آپ کی آنکھیں کھولتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جو تکلیف دہ یا مایوس کن تجربات ہوتے ہیں در حقیقت وہ آپ کو ایک نیا سبق سکھاتے ہیں اور آپ کی بصیرت میں اضافہ کرتے ہیں۔ مشکل وقت آپ کو چیزوں کو ایک مختلف انداز سے
دیکھنے اور حقیقت کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل بناتے ہیں۔ ناظرین، جب آپ اپنی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی بات دوسروں کو بتانا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے دشمن آپ کی معلومات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نہ کوئی چولی باقی رہتی ہے، نہ آپ کے فیصلوں پر انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ یاد رکھیں، جنہیں آپ اپنا دوست سمجھتے ہیں وہ سب حقیقت میں آپ کے دوست نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ صرف دکھاوے کے لیے آپ کے قریب آتے ہیں تاکہ آپ کی باتیں آپ کے دشمنوں تک پہنچا سکیں۔ اس لیے ہر کسی پر بھروسہ نہ کرے، سوچ سمجھ کر دوستی کرے، کیونکہ دنیا کے سب سے خطرناک دشمن وہ ہوتے ہیں جو دوست بن کر آپ کے قریب آتے ہیں۔ خاموشی میں طاقت ہے۔ جو لوگ آپ کے بارے میں سب کچھ نہیں جانتے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انسان شہرت اور عزت کے لیے سب کچھ کرتا ہے، لیکن آخر کار یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ گمنامی میں غافیت ہے۔ لوگوں سے اپنے اخلاق کے مطابق برتاؤ کرو، نہ کہ ان کے رویوں کے مطابق، چاہے ان کا رویہ کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ اپنے اچھی صفات کو صرف اس لیے ترک نہ کرو کہ دوسرے تمہارے اچھے برتاؤ کے لائق نہیں۔ اگر چہرے کا رنگ خراب ہو جائے یا چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو بیسن میں 2 چیزیں ملا کر لگا لے، چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ بیسن میں لیموں اور ادرک کا رس شامل کرے اور چہرے پر لگائے، جھریاں ختم ہوگی اور چہرہ 10 سال کم نظر آنے لگے گا۔ آپ کے انتظار کا پھل کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا اور آپ کو کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیے۔ اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ ان ربی قریب مجیب۔ کوشش کرے جہاں سے بھی گزرے ایک اچھی یاد، اچھے الفاظ، اچھا رویہ اور کچھ میٹھے یادیں چھوڑ کر جائے۔ ممکن ہے کہ دوبارہ آپ کا وہاں سے گزر نہ ہو۔